اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کریم میں بہت ہی مشہور و معروف کلمات ہیں جن میں پروردگار بنی نوع بشر کو آواز دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے وہ افراد جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اعبدوا، وہ عبادت کریں ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار کی کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور نہ صرف یہ کہ تم کو بلکہ تمہارے پہلے والے تمہارے آباء و اجداد کو بھی خلق کرنے والا وہی پروردگار ہے۔ اور جب اس نے تم کو خلق کیا، تمہارے آباء و اجداد کو خلق کیا، تو عبادت جب کر لو گے تو پھر وہ ایک انعام دے گا، اور انعام یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اس عبادت کے ذریعے تم مقام تقوی تک پہنچ جاؤ گے۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان جس بھی کسی عمل کو انجام دیتا ہے یا کسی کام کو انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے ایک ہدف، ایک غرض اور ایک مقصد چھپا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بیہودہ کاموں کو انجام دینے لگے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، کوئی آخر میں جا کر نتیجہ حاصل ہونے والا نہ ہو، تو ان کاموں کو بیہودہ کہا جاتا ہے اور کرنے والے کو مجنون کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے کہ جو یہ کام انجام دے رہا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب ایک عام انسان اگر عقل رکھتا ہو تو اس کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کام ہدف مند ہونے چاہیے، مقصد کے تحت ہونے چاہیے۔ تو پھر وہ پروردگار کہ جو حکیم ہے، جس کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اور اس قدرت کی بنیاد پر جس کام کو بھی انجام دیتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کا کوئی بھی کام عبث نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تم کو بھی جو پیدا کیا وہ بیہودہ پیدا نہیں کیا، بے غرض پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ اور جب خلقت کائنات کے مقاصد کو نکالا جاتا ہے تو 4 آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں۔ ساری کائنات کو بنانے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ انسان کے لیے بنایا، چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان، ہوا، خلا، درخت، دریا، یہ تمام چیزیں انسانوں کے اختیار میں دیں، اس کے لیے خلق کی ہیں۔ انسان کو خلق کیا پروردگار نے عبادت کے لیے کہ جب وہ اس دنیا پر آئے تو اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کو واجب قرار دیا ہے تقوی تک پہنچنے کے لیے، یعنی یہ ساری چیزیں راستہ ہیں، منزل کوئی اور ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو بنایا وہ تمہارے حوالے کیا۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان جو بنایا وہ تمہارے اختیار میں دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات و انسان کو عبادت کے لیے بنایا۔ اعبدوا لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ مقام تقوی تک پہنچ جاؤ۔ عبادت کو بنایا ہے تقوی تک پہنچنے کے لیے۔ پھر وہ اسی سورہ میں کہتا ہے کہ تقوی بھی منزل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تقوی بھی راستہ ہے اس فلاح تک پہنچنے کے لیے، اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے کہ جو بغیر تقوی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والو تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ لہٰذا اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے کامیابی کے لیے، اور جب اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے دنیاوی کاموں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس مقصد تک پہنچنے میں ہمارے ساتھی بن جاتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، احباب ہو جاتے ہیں، اور ہماری کمک اور مدد کرتے ہیں تاکہ اس مقصد تک پہنچ جائیں۔ مگر اسی دنیا میں بہت سے ہمارے ایسے دشمن بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے ہدف تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے،
اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ہر صورت سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مومن اپنے اس مقصد تک نہ پہنچے۔ مثالیں ہزاروں آپ کے سامنے ہیں، ذاتی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے دنیا کے معنی میں تو اس کے 10 دوست ہوتے ہیں تو 4 دشمن بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دنیاوی کاموں میں جب یہ ہوتا ہے تو پھر قرآن کریم کہ جو انسان کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، جو انسان کو فلاح اور بہبود کی طرف دعوت دے رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس انسان کے سب دوست اس کائنات میں موجود ہوں اور دشمن کوئی نہ ہو؟ لہذا ایک عقلمند انسان کو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے جہاں ایک طرف اپنے دوستوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنے ہدف تک پہنچے، وہیں دوسری طرف اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اس کے دشمن کتنے ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ علم اخلاق کی بحث میں اس بحث کو کہا جاتا ہے دشمن شناسی، کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانتے ہوں۔ جتنا زیادہ ہم دشمن کو پہچانیں گے اس کے حملے کا اثر اتنا کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا کوئی دشمن ہے اور وہ کتنا پاورفل ہے، تو آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے اس کی پاور کے اعتبار سے، اس کی طاقت کے اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہے، کتنا پاورفل ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کی وہ ترکیبیں نہیں کر سکتے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ایک ایمان والے کا دشمن کون ہے، اور پھر یہ جاننا ہوگا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے روزانہ اپنے کاموں کے لیے، جب وہ گھر سے باہر آتا ہے تو اسے 5 طرح کے دشمنوں کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان 5 دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی اپنے دشمن کو پہچان لے گا تو پھر اس سے بچنے کی ترکیبیں بھی نکالے گا، نہیں پہچانے گا تو اس کے دام فریب میں گرفتار ہو کر ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام نے فرمایا بندہ مومن کا پہلا دشمن وہ شیطان ہے جو پروردگار سے قسم کھا کر آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، انسانوں کو، اولاد آدم کو بہکاؤں گا، اور میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ امام نے فرمایا پہلا دشمن ایک بندہ مومن کا ہے شیطان، یضلہ، کہ یہ شیطان اس بندہ مومن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہمارا پہلا دشمن وہ ابلیس، وہ شیطان ہے جو اپنے کارناموں کی بنیاد پر عزازیل کی حدوں تک پہنچ کر اپنی حرکتوں سے ابلیس کی تہ میں جا کر گر گیا اور ابد کے لیے لعنت اللہ قرار پایا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن میں جب ابلیس کی معرفی کرائی جاتی ہے اور تعارف کرایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ایسا دشمن ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے۔ ایک دشمن یہ ہوتا ہے کہ بس ہماری اس سے تھوڑی سی ناراحتی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا، مگر شاید میل ملاپ ہوگا تو باتیں ختم ہو جائیں گی۔ مگر ایک وہ دشمن ہے جو آغاز میں ہی قسم کھا کر آیا ہو کہ نہیں، مجھے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، مجھے تو صرف اسے گمراہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور بہکاؤں گا، ان کو اپنی طرف لے کر آؤں گا۔ لہٰذا ایک بندہ مومن جو عقل مند ہو اسے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کی ترکیبیں نکالنی چاہیے۔ البتہ یہ دشمن اس طرح کا بھی نہیں ہے جیسا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہم گناہ کا کام انجام دیتے ہیں، کوئی بھی اللہ کی معصیت کرتے ہیں تو اس کو شیطان کے پیروں میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت مشہور باتیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، صبح کی نماز قضا ہو گئی، 7 بجے آنکھ کھلی اور کسی نے کہا کہ صاحب نماز کیوں نہیں پڑھی، کیوں قضا ہو گئی؟ تو فوراً کہتے ہیں کیا کریں، وہ اٹھے تو تھے، آنکھ تو کھلی تھی، مگر وہ شیطان ایسے غالب ہوا کہ اس نے بستر سے اٹھنے نہیں دیا۔ یہ بہت سادی سی مثال ہے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے کہ شیطان ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم گناہ کو انجام دیں اور اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن شیطان کی دشمنی کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، وہی قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ بندہ اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جانے لگے گا تو یہ اللہ سے کہے گا پروردگار یہ خطا میری نہیں تھی، یہ گناہ میرا نہیں تھا، وہ تو شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، وہ تو شیطان کی حرکتوں کی وجہ سے میں تیری معصیت میں ڈوب گیا، تیری اطاعت کے راستے سے خارج ہو گیا۔ اس وقت شیطان احتجاج کرے گا، جھگڑا کرے گا،
اور وہ کہے گا کہ نہیں، میں تمہارے اوپر پوری طرح سے غالب تو نہیں آیا، میں سلطان تو نہیں تھا، تمہارا ولی تو نہیں تھا کہ تمہارے اوپر سر پر بیٹھ گیا اور میں نے تمہیں گناہ کی طرف بلایا، بلکہ میں نے تو صرف وسوسہ کیا تھا، تمہیں راستہ دکھایا تھا، فیصلہ تمہارا تھا کہ تم کس راستے پر جاتے ہو۔ وہ پروردگار جو عادل نہیں بلکہ عادل کہا جائے، جو خالق عدل ہو، کیسے ممکن ہے وہ عادل بھی رہے اور انسان کے اوپر ایک ایسا شیطان مسلط کر دے جو انسان کو گناہوں پر مجبور کرے اور قیامت میں اس انسان کو جہنم میں ڈال دے؟ یہ اللہ کی عدالت سے بعید ہے۔ اس نے نہ کسی کو زبردستی گمراہی کی طرف بھیجا ہے، نہ کسی کو زبردستی وہ ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ جس طرح سے پیغمبر اسلام سے کہا گیا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، جب اس آیت کا پیشینہ آپ پڑھیں گے تو پیغمبر اسلام بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے پروردگارا میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی زحمتیں، اس کے باوجود بھی میری قوم کے، میری امت کے، میرے قبیلے کے لوگ تیرے راستے پر نہیں آ رہے ہیں، میں آخر کیا کروں؟ جبریل امین نازل ہوئے کہ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو پکڑ کر لائیں اور ہدایت کا راستہ دکھائیں، آپ کا کام ہے ان کو بتا دینا، ان کو یادآوری کرا دینا، ان کو یاد دلا دینا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور جب آپ بتا دیں گے کہ یہ اچھا ہے یا برا، اب فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت کی طرف لے کر جائیں۔ تو جو پروردگار ہدایت میں زبردستی کا قائل نہیں ہے، وہ گمراہی میں زبردستی کا قائل کیسے ہو سکتا تھا؟ لہٰذا یہ شیطان کہے گا پروردگار میں اس کے اوپر حاکم تو نہیں ہو گیا تھا، مسلط تو نہیں تھا، میں نے راستہ دکھایا تھا۔ اور اسی لیے قرآن کی آیت ہے یوسوس فی صدور الناس، اس کا کام بس یہ ہے کہ وہ وسوسہ کرتا ہے، سینے تک پہنچتا ہے، آپ کو دو چیزیں دکھاتا ہے، جس طرح سے پیغمبر، جس طرح سے نبی، جس طرح سے رسول، دو چیزیں پیش کرتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت، اور دوسری چیز ہوتی ہے اللہ کی معصیت، فائدے اور نقصان کو بتا دیتا ہے۔ فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ وہ اطاعت کا راستہ چنتا ہے یا گمراہی کا۔ اسی طرح ابلیس بھی ہمارے سامنے دو چیزوں کو رکھتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے، رسول، نبی، وہ جو صحیح راستہ ہے وہ ہماری طرف بیان کر کے کہتا ہے کہ اس پر جاؤ گے تو تمہیں اللہ مل جائے گا، لقاء اللہ نصیب ہو جائے گا، اور اس راستے پر جاؤ گے تو یہ ابلیس کا راستہ ہے۔ لیکن ابلیس برعکس کرتا ہے، وہ حق کو باطل کی صورت میں پیش کرتا ہے اور باطل کو حق کی صورت میں پیش کرتا ہے، یعنی تھوڑی سی دیر کے منافع کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور زیادہ فائدے کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ اب یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے، ہمارا اپنا کارنامہ اور اپنا فیصلہ ہے کہ ہم کس راستے کو چنتے ہیں۔ تو پہلا یہ دشمن ہے ہمارا شیطان، جو ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ لہذا ایک انسان، ایک مومن کو چاہیے کہ ہر وقت اس کو شیطان سے پناہ مانگتا رہے۔ اور یہ عام انسان کی بات نہیں، پیغمبر اسلام اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پروردگار میں اس شیطان کی نیرنگ بازیوں سے، میں اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی ابلیس سے پناہ کا ایک راستہ دعا ہے، اور دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی صورت میں ہم سب کی زبان پر ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنے وظیفوں میں، اپنے اذکار میں ان کلمات کو دہراتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ پہلا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن، البتہ ایک دشمن کے لیے 10 جلسے چاہیے، میں صرف ایک فہرست سنا کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ خود تلاش کریں گے تو بچنے کے راستے بھی مل جائیں گے۔ پہلا دشمن وہ شیطان ہے، امام فرماتے ہیں۔ دوسرا دشمن تمہارا خود کا نفس ہے، نفس کہ جو تمہیں بغاوت کی طرف دعوت دیتا ہے، جو تمہیں ابھارتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہ نفس ہے کہ جو تمہیں برائی کی دعوت دیتا ہے، گمراہی کی۔ ایک باہری دشمن ہے شیطان جو وسوسہ کرتا ہے، دوسرا ہمارا اپنا نفس ہے کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور یہ دشمن زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے مقولوں میں بھی یہ سنا اور پڑھا ہے کہ باہری دشمنوں سے زیادہ وہ دشمن نقصان پہنچاتا ہے جو آپ کی گھر کی چار دیواری میں ہو، جو آپ کے ملک میں ہو، جو آپ کے شہر میں ہو۔ اس لیے کہ جسے آپ اپنا سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہا ہے۔ لہذا وہ شیطان، اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں، دعائیں ہیں، ذریعے ہیں، وظائف ہیں، اذکار ہیں، مگر وہ دشمن کہ جو ہمارے اپنے وجود میں پوشیدہ ہے، ہمارا نفس کہ جو ہمیشہ بغاوت کرنے کو کہتا ہے، ہمیشہ گناہ کرنے کو کہتا ہے، اور اس کا نام ہی ہے نفس امارہ۔ امارہ یعنی امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے کس چیز کا؟
بالسوء، برائیوں کا، خرابیوں کا. یعنی ایک طرف جب شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا نفس بھی ہمیں کبھی کبھی گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے. اس کی سادی سی مثال ماہ رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ماہ رمضان میں پروردگار نے تو یہ کہا ہے کہ میں شیطان کو قید کر دیتا ہوں. روایات ہمارے سامنے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، رحمتیں برسنے لگتی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم جب 1 مہینہ ماہ رمضان میں شیطان مقید ہے تو پھر دنیا میں کوئی گناہ نظر نہ آئے، کوئی خرابی نظر نہ آئے، کوئی معصیت نہ ہو، کوئی انکار نہ کرے خدا کا، اس کے رسول کا، کوئی گناہ انجام نہ دے. مگر اس کے برعکس نظر آتا ہے. ماہ رمضان میں بھی خرابیاں نظر آتی ہیں، بدکاریاں نظر آتی ہیں، گناہ نظر آتا ہے. تو شیطان جب پابند ہے پھر یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ خرابیاں کیوں ہیں؟ یہ گناہ ہمارے اپنے نفوس کی بنیاد پر ہیں. شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، مگر وہ جو دوسرا دشمن ہے جو نفس کی صورت میں، وہ ہمیں بہکاتا ہے، اور یہ زیادہ سخت دشمن ہے ہمارا، یہ زیادہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. تیسرا دشمن وہ منکر اور وہ کافر ہے کہ جو ایک مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے. امام نے فرمایا مومن کے 5 دشمن: پہلا وہ شیطان جو گمراہ کرنا چاہتا ہے، دوسرا وہ نفس جو بغاوت کرتا ہے، تیسرا وہ کافر اور منکر کہ جو اس مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ اس پر ایمان رکھتا ہے جسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور منکر وہ ہے جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس کو آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. امام جمعہ علی جناب مولانا سید کرجوا صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے آپ اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجے بر محمد. تو تیسرا دشمن ہمارا وہ منکر ہے کہ جو حق کا انکار کرتا ہو، یہ مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہے کسی طرح مومن کو قتل کر دے. چوتھا دشمن جو ہمارا ہے ایک مومن کو جس سے خطرہ ہوتا ہے، وہ منافق ہے جو مومن سے حسد کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ 5 دشمن ہیں مومن کے کہ اگر انسان ان کو پہچان لے گا ان سے بچنے کی تدبیریں کرے گا، لیکن جب پہچانے گا نہیں تو پھر بچنے کا بھی کوئی راستہ اختیار نہیں کرے گا. پہلا دشمن شیطان، بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ حفظ ہو جائے. پہلا دشمن وہ شیطان، دوسرا دشمن وہ نفس، تیسرا وہ کافر اور منکر، اور چوتھا وہ منافق جو مومن سے حسد کرتا ہو. اور پانچواں دشمن جو عجیب و غریب ہے، امام کے اس کلمات کو سننے کے بعد جھنجھوڑتا ہے ہمیں، اور اس دشمن کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں امام تو کہتے ہیں کہ پھر مومن کا 5واں دشمن وہ مومن ہوتا ہے کہ جو پہلے مومن سے حسد کرتا ہو اور بغض کرتا ہو. یعنی ایک مومن کے لیے صرف شیطان کا خطرہ نہیں ہے، صرف نفس کا خطرہ نہیں ہے، صرف کافر اور منافق کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ برابر والے مومن سے بھی خطرہ ہے. یہ کیوں دشمن ہے؟ یہ اس لیے دشمن ہے کہ جب ایک مومن کو ایمان کے اعلیٰ درجوں پہ جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور خود قلبی ایمان تو اس کے پاس ہے مگر عملی صورت میں وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پاتا، تو پھر وہ اس مومن سے حسد کرتا ہے کہ جو مومن قلب میں بھی ایمان رکھے ہوئے ہو اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی اس ایمان کو ظاہر کرتا ہو. لہذا عزیزو، ہم کو ان 5 دشمنوں سے بچنے کی ترکیبیں نکالنی ہوں گی، اور ترکیبیں نکالنے کا پہلا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم پہچانیں اپنے دشمن کو اور دوست کو. وہ دوست کہ جو ہمیں حق کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی ایک طرف وہ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ، اور دوسری طرف وہ دشمن جو ہمیں معصیت کی طرف بلاتا ہے، یعنی شیطان اور اس کی اولاد. دوسرا ہمارا وہ دشمن کہ جو ہمارا نفس ہو، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارا وہ دوست کہ جسے نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے افعال کی بنیاد پر اس نفس کا نام بدلتے چلے جاتے ہیں. یہی نفس کہ جب گمراہی کی دعوت دے تو نفس امارہ بن جاتا ہے، مگر جب گمراہی کے بعد، گناہ کے بعد توبہ کا اشتیاق پیدا ہو جائے اور مصلی پر آ کر بندہ مومن کہے استغفر اللہ واسألہ التوبہ، تو پھر اپنے گناہوں پر ملامت کی بنیاد پر اس نفس کا نام ہو جاتا ہے نفس لوامہ. لہذا یہ ہمارا دوست ہے. کبھی ہم سے گناہ بھی ہو جائے، معصیت ہو جائے، تو پھر معصومین یہ کہتے ہیں کہ اس گناہ کے بعد توبہ میں جلدی کیا کرو. اور روایت ہے کہ خدا بند عالم کو انتظار رہتا ہے بالخصوص اس جوان کا کہ جو رات کی تاریکی میں توبہ کے دروازے پر آتا ہے اور اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کی آمرزش طلب کرتا ہے اور مغفرت چاہتا ہے.
یعنی پروردگار انتظار کرتا ہے اس بندہ مومن کا جو جوانی کے عالم میں توبہ کے دروازے پر آ جائے۔ مگر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد پھر ہم گناہ کے دروازے پر جاتے ہیں۔ اب یہاں دو نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ تو یہی ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم نے توبہ کے دروازوں پر جا کر حاضری دے دی اور پروردگار نے ہمارے گناہ کو معاف کر دیا تو پھر ہمیں دوبارہ وہ گناہ انجام نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں پھر سے توبہ کے دروازے تک پہنچنا پڑے۔ لیکن دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ دنیا کی کراہتوں کی وجہ سے، غلاظتوں کی وجہ سے توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دوبارہ توبہ کے دروازے پر آنا چاہیے کہ پروردگار غفور الرحیم ہے۔ البتہ توبہ شکنی خود گناہ کبیرہ ہے کہ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن مایوس پھر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار و اعوان میں شامل ہوں۔ آج نماز کے بعد دعائیہ پروگرام بھی ہے، انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس میں موجود رہیں تاکہ کم از کم اپنے مسلمان، اپنے مومن اور اپنے بیدار ہونے کا ایک ثبوت پیش کر سکیں۔ خداوند عالم جہاں جہاں مظلومین موجود ہیں ان کی نصرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔